السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور اس پر تہران کے رد عمل نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی گونج پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اچانک ہوش ربا اضافے کی صورت میں سنائی دے رہی ہے۔ تقریباً سبھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ مہنگائی کی اس نئی لہر کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے اور اسی بنا پر حکومت سے نالاں اور شاکی نظر آتے ہیں۔ شدید تنقید کے بعد حکومت نے قیمت تو کم نہیں کی، لیکن کچھ ایسے اقدامات کا اعلان کیا جو مہنگائی کی بیماری کے لیے ٹوٹکا تو ہو سکتے ہیں، دیر پا علاج نہیں، اور اس سے بظاہر عوام کو فوری طور پر کوئی ریلیف ملنے کے امکانات بھی خطے میں امن کی طرح ہیں جو فی الوقت دکھائی نہیں دیتے۔ جب بھی معاشی اور عوامی دباؤ بڑھتا ہے تو حکومت کفایت شاری کا اعلان کرتی ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں کمی، آن لائن اجلاس، وزراء کی تنخواہوں میں کمی یا کچھ عرصے تک تنخواہ نہ لینے کا اعلان وغیرہ وغیرہ۔ اور دلچسپ امر یہ ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس سے قبل بھی مختلف ادوار میں ایسے کئی اعلانات ان کانوں نے سنے ہیں۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اقدامات اکثر اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف محسوس ہوتے ہیں۔ ایک طرف قومی خزانے پر بڑے اخراجات کا بوجھ، سرکاری اداروں کے خسارے، غیر ضروری پروٹوکول اور اشرافیہ کی بجلی، گیس اور اس طرح کی ملنے والی بہت ساری سہولیات، تو دوسری طرف عوام کو بتایا جاتا ہے کہ حکومتی اقدام سے معیشت کو سہارا ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑا بحری جہاز سمندری طوفان میں پھنس جائے اور اس کے مسافر سوراخ بند کرنے کے بجائے صرف عرشے پر پانی صاف کرنے میں لگ جائیں۔ وقتی طور پر صفائی تو نظر آتی ہے، مگر جہاز کے اندر داخل ہونے والا پانی اپنی رفتار سے بڑھتا رہتا ہے۔ عوام کی مشکل صرف اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ حکومت کے اخراجات زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ معیشت کے بنیادی اصلاحات پر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو ضروری ہے۔ ٹیکس کا دائرہ محدود ہے، وسائل کی تقسیم غیر متوازن ہے اور کئی ایسے سرکاری ڈھانچے ہیں جو برسوں سے خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک حکومتیں صرف 4 سال کی بنیاد پر پالیسی بنائیں اور 5واں سال انتخابات کی تیاری میں لگ جائیں تو مشکلات ایسے ہی برقرار رہتی ہیں۔ پیش بندی کے بجائے اگر صرف رد عمل میں اقدام ہوں تو نتیجہ ایسے ہی رہتا ہے، اور ایسے کئی مثالیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں۔ بھوک اور افلاس سے ماری چینی قوم محض چند دہائیوں میں نہ صرف ہر شعبے میں ترقی کر چکی ہے بلکہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکی ہے۔ قحط اور فاقوں کی تصویر کے طور پر پیش کیا جانے والا ایتھوپیا آج ترقی کے اس زینے پر ہے کہ رشک آتا ہے۔ اگر واقعی اخراجات کم کرنے ہیں تو پھر بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ غیر ضروری سرکاری اداروں کی اصلاح، خسارے میں چلنے والے محکموں کی تنظیم نو اور پروٹوکول اور مراعات کے کلچر میں حقیقی تبدیلی، مقامی پیداوار میں اضافہ اور ٹیکس نظام میں اصلاحات اور اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنا اور مختلف مافیاز کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جیسے اقدام وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے صاحبان بست و کشاد کو پینا پڑے گا، تو ہی وہ عوام کو بھی پیٹ پر پتھر باندھنے کا کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان ایک باصلاحیت قوم کا ملک ہے اور الحمدللہ اس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اگر درست معاشی منصوبہ بندی، شفافیت اور مستقل مزاجی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تو یہ مشکل وقت بھی گزر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں مشکلات سے ہی مضبوط بنتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ملتے ہیں۔